السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، صدقہ اسلام میں ایک عظیم عبادت اور نیکی کا کام ہے جو نہ صرف آخرت میں اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے بلکہ دنیا میں بھی بے شمار برکتوں اور فوائد کا سبب ہوتا ہے۔ صدقہ دین و دنیا میں کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ صدقہ جو ہے یہ نہ صرف آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی امن، برکت اور خوشحالی لاتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک نیکی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور صدقہ کرتے وقت نیت ہماری خالص اللہ کی رضا ہو۔ صدقہ کرتے وقت نیت ہماری صرف اللہ کی رضا ہو، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو۔ نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے بڑھا چڑھا کر ہمارے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم جو بھی صدقہ کریں وہ ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اور اللہ کے ہاں وہ اعمال مقبول ہیں جو ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک ہو۔ تو کوشش کریں کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ریا اور دکھلاوا یہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ریا ایسا خفیہ داخل ہوگا جیسے کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی ہے۔ دیکھو، چونٹی بھی کالی ہو اور اوپر سے پتھر بھی کالا ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب امت میں ریا اور دکھلاوا ایسی خاموشی اور اتنے خطرناک طریقے سے آئے گا تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، اگر تم اس وقت یہ دعا پڑھ لو تو تم قلیل ریا سے، کثیر ریا سے، چھوٹے ریا سے اور بڑے ریا سے بچ جاؤ گے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کر کے چلے گئے۔ کون سی دعا ہے جو ہمارے نبی ہمیں بتا کے نہ چلے گئے ہوں؟ کیا فرمایا؟ اے ابو بکر صدیق، اگر تم اس وقت یہ دعا پڑھ لو تو تم چھوٹے ریا سے، بڑے ریا سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کیجئے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم جو بھی صدقہ کریں، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، تو ہماری نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ورنہ ریا اور دکھلاوا یہ بہت باریک ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور پھر اس کو سنبھالنے کی اور پھر اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو ہم جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی نیک کام کریں، نیت ہماری صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالا کریں۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف مال اور دولت دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ صدقہ دینے کی کئی صورتیں ہیں جو ہر شخص روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی کی استطاعت اچھی ہو تو وہ روزانہ کچھ نہ کچھ رقم کسی غریب مسکین کو دے دے، چاہے وہ چند روپے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی مسجد کے ساتھ یا کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کیا جائے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔
اسی طرح کسی یتیم کی کفالت کرنا یا کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی اچھی بات بتانا یا کوئی اچھی سی نصیحت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو روزانہ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور نکالا کرے۔ ہاں، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا کرے، چاہے وہ مسکراہٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اچھی بات کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی مالی مدد کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔